بک اقتدار کی مجبوریاں، اس کا آج ہم باب چہارم پڑھیں گے، جس کا نام ہے فوج کے اعلیٰ سلسلہ اختیارات میں شمولیت۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس باب کو۔ 4 اپریل کی صبح بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ کوئی بڑا رد عمل دیکھنے میں نہیں آیا۔ صوبہ سندھ اور خصوصاً لاڑکانہ میں دکانیں بند رہی، لیکن زندگی معمول کے مطابق رواں دواں رہی۔ میں نے بھٹو کو پھانسی دینے کی مخالفت کی تھی، جس پر کور کمانڈر ناراض ہو گئے تھے۔ اب میں اس انتظار میں تھا کہ کب میری پوسٹنگ آتی ہے، اور یہ بھی عین ممکن تھا کہ مجھے قبل اس وقت ریٹائر کر دیا جاتا۔ اسی شش و پنج میں کئی ہی ماہ گزر گئے کہ سال کے آخر میں پوسٹنگ آ ہی گئی، جو بالکل غیر متوقع تھی۔ میں GHQ میں چیف آف جنرل سٹاف پوسٹ ہوا، جو سب سے سینئر پرنسپل سٹاف آفیسر کی پوزیشن ہے۔ لیکن مجھے یقین آ گیا کہ میں نے حق کی بات کی تھی، اور حق نے مجھے سرخرو کیا ہے۔ 5 سال میں CGS کی پوسٹ پر رہا۔ یہ عرصہ میری زندگی کا سب سے اہم اور اطمینان بخش دور تھا۔ آرمی چیف کی طرف سے مجھے کھلی آزادی ملی کہ میں فوج کو جدید ترین خطوط پر استوار کر سکوں، پرانے ہتھیاروں کو جدید ترین ہتھیاروں سے بدل سکوں، اور فوج کی دفاعی پالیسی نئے انداز سے مرتب کر سکوں۔ اس کی تفصیلات بعد میں بیان کروں گا۔ GHQ میں کہیں پرنسپل سٹاف آفیسرز ہوتے ہیں، جو چیف آف آرمی سٹاف کے دستے بازو ہوتے ہیں، اور فرائض کی ادائیگی میں انہیں مشاورت و معاونت فراہم کرتے ہیں۔ ایڈجنٹ جنرل AG، جو فوج میں افرادی قوت کی فراہمی، ان کی فلاح و بہبود اور نظم و ضبط قائم رکھنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ملٹری سیکرٹری افسروں کے کیریئر پلاننگ اور پوسٹنگ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ کوارٹر ماسٹر جنرل فوج میں ضروریات زندگی کی فراہمی، رہائش اور سرکاری عمارات کی تعمیر، فراہمی اور انتظامی معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایویلیویشن فوج میں تعلیم و تربیت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تمام تعلیمی ادارے ان کے ماتحت ہوتے ہیں۔ سینئر ترین پرنسپل سٹاف آفیسر چیف آف جنرل سٹاف ہوتا ہے، جو آپریشنل معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ بھی انہی کے ماتحت ہوتا ہے، اور آرمی چیف کے رابطہ کار کا کام کرتا ہے۔ ہر ہفتہ تمام ڈائریکٹروں کی کانفرنس میں آرمی چیف کے احکامات پر عمل درآمد کا جائزہ لیتا ہے۔ مجھے CGS بنے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ ایران عراق جنگ پر کیبنٹ میٹنگ بلائی گئی، اور مجھے وفاقی کابینہ کے اس اہم اجلاس میں شرکت کرنے کا حکم ملا، جس میں عراق ایران کے مابین شروع ہونے والی جنگ میں پاکستان کے کردار کے بارے میں غور و فکر کرنا تھا۔ اس اجلاس میں نئے اور پرانے سفارتکار بھی شامل تھے۔ جنگ شروع ہوئے 2 دن ہوئے تھے، جس کے نتائج کے حوالے سے پالیسی فیصلے کرنے تھے۔ کوئی 3 گھنٹے تک تفصیلی بحث ہوئی۔ اکثریت کی رائے تھی کہ چند ہی دنوں میں عراق کی فوج ایران کے بیشتر علاقوں پر قابض ہو جائے گی، ایران جنگ ہار جائے گا، جنگ بندی ہوگی، اور دونوں ممالک کے درمیان امن قائم رکھنے کے لیے اقوام متحدہ کی فوج تعینات کی جائے گی، اور زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ اس کے لیے پاک فوج کا انتخاب کیا جائے گا، جس کے لیے ہمیں ابھی سے تیاری کر لینی چاہیے۔ جب سب شرکاء اپنی بات کہہ چکے تو میں نے درخواست کی کہ مجھے بھی کچھ کہنا ہے۔ صدر نے مجھے اجازت دی تو میں نے کہا، چین کے ایک دانشور کا قول ہے کہ کسی انقلابی سے مت ٹکراؤ جب تک تمہیں یقین نہ ہو کہ تمہارے نظریات انقلابی کے نظریات سے بہتر اور اعلیٰ ہیں۔ صدام کے بحثی نظریات ایران کے اسلامی نظریات کے مقابلے میں بہت کم تر ہیں۔ صدام ہار جائے گا۔ یہ جنگ چند دنوں، ہفتوں یا مہینوں میں ختم نہیں ہوگی، بلکہ کئی سالوں تک چلے گی، اور اس میں لاکھوں لوگ مارے جائیں گے۔ ایرانیوں کی تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی ان پر حملہ ہوا ہے، وہ باہمی اختلافات بھلا کر حملہ آور کے خلاف سینہ سپر ہوئے ہیں۔ آج شہنشاہ کی فوج بیرکوں میں قید ہے، لیکن وہ جلد نکلے گی، سرحدوں پر پہنچے گی اور دشمن کا مقابلہ کرے گی، اور ایرانی انقلابی گارڈز اپنی فوج کی حمایت میں اندرون ملک انقلاب کو مستحکم بنائے گی، اور اس کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں وہ ناکام ہوں گی۔ عراق کی فوج عسکری ساز و سامان کے حوالے سے مضبوط ضرور ہے، لیکن اس کی اعلیٰ قیادت کمزور ہے۔ وہ جرمن جنرل سٹاف کی طرح نہیں ہے کہ جس نے دوسری جنگ عظیم میں فرانس کی دفاعی لائن عبور کر کے چند ہفتوں میں فرانس کے شہر ڈنکرک کا علاقہ فتح کر لیا تھا۔
یہ جنگ سرحدوں تک محدود رہے گی، لیکن دونوں طرف بڑی ہلاکتیں ہوں گی۔ عراق کا بنیادی مقصد ہے کہ چند دنوں میں ایران کو شکست دے دے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، اور جب جنگ طویل ہوگی تو بنیادی مقصد فوت ہو جائے گا اور بے مقصد جنگ ناکام ہوگی۔ اس کے برعکس ایران ایک با مقصد جنگ لڑ رہا ہوگا، یعنی جہاریت کا ارتکاب کرنے والے دشمن کو شکست دینا، اور وہی کامیاب ہوگا۔ میرا مشورہ ہے کہ دونوں امکانات کو ذہن میں رکھ کے پالیسی بنائی جائے، یعنی ایک طویل جنگ کے لیے جس میں ایران کامیاب ہوگا، اور ایک چند دنوں اور ہفتوں کی جنگ جس میں عراق کامیاب ہوگا۔ جنرل ضیاء تھوڑی دیر سوچتے رہے، پھر بولے، جنرل بیگ کی باتوں میں بڑا وزن ہے، ہمیں دونوں امکانات کی بنیاد پر پالیسی بنانی چاہیے، اور اسی فیصلے پر عمل ہوا۔ ایران عراق جنگ کو 2 سال ہو چکے تھے۔ اسی دوران مجھے ایران سے جنگی ہتھیاروں کے اسپیئر پارٹس اور دوسرے سامان کی ایک فہرست ملی جس کو ایران کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے وہ فہرست جنرل ضیاء کو پیش کی اور انہوں نے اس پر غور کرنے کا وعدہ کیا۔ کچھ عرصہ بعد ایرانی صدر علی اکبر ہاشمی رفسنجانی پاکستان کے دورے پر آئے۔ ان کے آنے کا بڑا مقصد اس معاملے پر پیش رفت کا جائزہ لینا تھا۔ ہماری جانب سے وعدے تو کیے گئے، لیکن ان کی پاسداری نہیں کی گئی۔ جناب رفسنجانی کے رفقا میں سے ایک نے اپنی ضرورت کا اظہار ان الفاظ میں کیا: دوست آ، باشد کے گرد دست دوست، در پریشاں حالیو درماندگی۔ لیکن افسوس کہ امریکہ کی خوشنودی میں ہم نے ایران کے ساتھ حق دوستی ادا نہ کیا۔ اب اجلاس جاری تھا کہ مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا۔ جنرل ضیاء نے صدر ہاشمی رفسنجانی سے نماز پڑھانے کی درخواست کی، اور انہوں نے عین اسی طرح نماز پڑھائی جس طرح ہم پڑھتے ہیں۔ اس اجلاس کا میڈیا میں بہت چرچا ہوا، اور ایسا تاثر دیا گیا کہ ہم ایران کو ایٹمی ٹیکنالوجی منتقل کر رہے ہیں۔ چند صحافیوں اور نیم دانشوروں نے، جن میں حسین حقانی سر فہرست تھے، اس حد تک افواہیں پھیلا دی کہ پاکستان سے ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے ایران پاکستان کو $10 بلین امریکی دینے پر آمادہ ہے، اور یہ کام اسلم بیگ کی معاونت سے ہو رہا ہے۔ یہ محض افواہیں تھیں۔ یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی، جس میں لاکھوں لوگ ہلاک ہوئے۔ سلامتی کونسل میں جنگ بندی کرانے کے لیے ایک قرارداد بھی پیش ہوئی، جس میں دونوں ممالک سے فوری طور پر جنگ بند کرنے کے لیے کر کے فہم و تفہیم کے ذریعے اپنے معاملات سلجھانے کی تجویز پیش کی گئی۔ لیکن ایرانی نمائندے کا موقف تھا کہ دونوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے کی بجائے یہ طے کیا جائے کہ جہاریت کا ارتکاب کس نے کیا ہے، اور اگر یہ طے ہو جائے کہ عراق جاہرے ہے تو اس کی مذمت کی جانی چاہیے۔ سلامتی کونسل کا اجلاس قراردادیں منظور کیے بغیر ملتوی ہو گیا۔ اس معاملے میں اسلامی ملکوں پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ دشمن طاقتوں کے خلاف متحد ہوتے جو ایک ایک کر کے اسلامی ملکوں کو تباہ کر رہے تھے۔ لیبیا، یمن، سوڈان اور صومالیہ کو وہ تباہ کر چکے تھے۔ عراق ایران جنگ شروع ہوئی تو امریکہ کے سیکرٹری برائے امور خارجہ ہنری کسنجر نے کہا تھا، میری خواہش ہے کہ دونوں ملک باہم لڑ کر ایک دوسرے کو ختم کر دیں۔ اسلامی ملکوں کا ایک اجلاس سعودی عرب کے شہر طائف میں منعقد ہوا، اور اس میں جنرل ضیاء الحق کی سربراہی میں 9 افراد کی ایک کمیٹی بنائی گئی تاکہ وہ دونوں ملکوں کی قیادت سے رابطہ کریں اور جنگ بند کرانے کی کوشش کریں۔ 28 دسمبر 1980 کو جنرل ضیاء دوران جنگ ہی تہران کے مہر آباد ہوائی اڈے پر اترے۔ اسلامی کانفرنس کے جنرل سیکرٹری تیونس کے حبیب شتی بھی آئے۔ وہ صدر ابو الحسن بنی صدر امام روح اللہ سمینی اور دوسرے رہنماؤں سے ملے۔ ایرانی رہنما آیت اللہ سمینی نے انہیں سورۃ الحجرات کی آیت سنائی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر ایک نے دوسرے پر جہاریت کا ارتکاب کیا ہو تو اس سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کو مان لے، پھر ان میں عدل کے ساتھ صلح کرا دو۔ ان کا کہنا تھا کہ عراق نے ہمارے خلاف جہاریت کا ارتکاب کیا تو آپ اس جہاریت کی مذمت کریے اور اس کے خلاف ہمارا ساتھ دیں۔ ایرانی رہنماؤں سے ملاقات کے بعد جنرل ضیاء کویت کے راستے بغداد گیا اور صدر صدام حسین سے ملاقات کی، لیکن اس کا کچھ نتیجہ نہ نکلا اور جنگ 8 سال تک جاری رہی۔ آخر کار ایران نے شط العرب عبور کر کے اپنی فوج فا کے علاقے میں
جمع کی اور بصرہ کی سمت پیش قدمی شروع کی تھی کہ صدام نے کیمیکل ہتھیاروں سے حملہ کیا اور چشم زدن میں ہزاروں لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ کیمیکل ہتھیار صدام کو مغربی دنیا نے دیے تھے۔ ایران کے پاس کیمیکل ہتھیاروں کے خلاف دفاعی صلاحیت نہ تھی، لہٰذا سیز فائر ہوا اور جنگ ختم ہو گئی، ایک سازش کے تحت کہ پاکستان اس جنگ میں شامل نہ ہو جائے۔ ملک میں فرقہ وارانہ فسادات کرائے گئے اور جنگجو تنظیمیں بنانے کی اجازت دی گئی، مثلاً سپاہ صحابہ، لشکر جنگی، سپاہ محمد وغیرہ، جنہیں جنگ ختم ہونے پر دہشت گرد قرار دے کر ہم نے اپنے سروں پر دہشت گردی کی ایک نئی تلوار لٹکا لی ہے۔ امریکہ نے 1979 سے لے کر اب تک ایران کے خلاف تمام حربے استعمال کر لیے، معاشی اور اقتصادی اعتبار سے اس کی معیشت کو مفلوج کرنے کی تمام سازشیں کر لی، لیکن ایرانی قوم نے بڑی ہمت اور دانشوری سے ان سازشوں کا مقابلہ کیا اور آگے ہی بڑھتی رہی ہے، یہاں تک کہ آج اس کا اثر و رسوخ ایران سے آگے شام، عراق، بحرین، لبنان، یمن اور افغانستان تک پھیل چکا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ اور اس کے اتحادی پریشان ہیں۔ اسی خطرے کے خلاف دارسا میں امریکہ، اسرائیل، بھارت اور سعودی عرب نے حال ہی میں ایران کے خلاف بھرپور اقدامات کرنے کی حکمت عملی بنائی ہے اور اس پر عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے۔ سوال: پاکستانی قوم کا ترویجی پروگرام اور اس پر عمل درآمد حیران کن ہے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ جواب: میں خوش قسمت تھا کہ جنرل ضیاء کی سرپرستی میں وائس چیف آف آرمی اسٹاف فوج کی انتظامی و انصرامی ذمہ داریاں سنبھالتے تھے اور میں بطور چیف آف جنرل اسٹاف فوج کے ترویجی پروگرام پر توجہ مرکوز رکھتا تھا۔ مجھے بڑا مختصر اور واضح مشن ملا تھا۔ فوج کی تربیت نواز انداز سے کی جائے کہ وہ 2000 کی مدت سے آگے تک ہماری فوج ملک کے بیرونی اور اندرونی خطرات سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت حاصل کر لے۔ اس مشن کے تحت ہم نے اپنے کام کا آغاز کیا، جبکہ ہمیں وائس چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سوار خان اور ان کے بعد جنرل خالد محمود عارف کی مکمل ہدایات اور سپورٹ حاصل رہی۔ ان کی سرپرستی ہماری کامیابی کی ضمانت بنی۔ 1980 کے آغاز میں ہم نے اپنے وائس چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد افضال کی سربراہی میں آرمی ماڈرنائزیشن کمیٹی بنائی اور انہیں اختیار دیا کہ تجویز بنانے میں متعلقہ حاضر ریٹائرڈ سینئر آفیسر سے ضرور رجوع کریں اور فوج کے تربیت و تعلیمی اداروں اسکول آف انسٹرکشن کے سربراہوں سے بھی مشورہ کریں۔ انہوں نے 1.5 سال کی انتھک محنت کے بعد تجاویز مکمل کی اور انہیں حتمی شکل دینے سے پہلے پی ایس اوز کا کانفرنس میں اس کی تفصیلی پریزنٹیشن دی۔ بحث و تمہیز کے بعد کمزوریوں کو دور کر کے حتمی شکل دی گئی اور اس پوری منصوبہ بندی کو جنرل ضیاء کے سامنے پیش کیا گیا اور ان سے منظوری لی گئی۔ اس طریقہ کار کا فائدہ یہ ہوا کہ جتنی بھی تجاویز پر عمل شروع ہوا ان میں ہمارے متعلقہ آفیسرز کا مشورہ شامل رہا اور اس طرح ماڈرنائزیشن پروگرام کے حوالے سے 14 مختلف کانسیپٹس بھی وضع کیے گئے، جن کا عملی تجربہ ضرب مومن مشقوں کے دوران کیا گیا اور انہیں قابل عمل پایا گیا۔ 1981 میں فوج کے ترویجی پروگرام پر عمل درآمد کا آغاز ہوا۔ آرمی ماڈرنائزیشن کمیٹی کی تجویز کے تحت فوج کے اندر متعدد سٹرکچرل اصلاحات لائی گئی۔ ان اصلاحات میں سے ایک اہم اصلاح آرمی ایئر ڈیفنس کمانڈ کا قیام تھا، جو ایسے عمل میں آیا کہ فیلڈ آرٹلری اور ایئر ڈیفنس آرٹلری کو الگ کر دیا گیا اور اس طرح ہماری ہر اسٹرائک فورس کو ایک آرٹلری ڈویژن کے ساتھ ساتھ ڈیڈیکیٹڈ ایئر ڈیفنس ڈویژن کی سپورٹ حاصل ہوئی، جسے نئے میزائلوں اور ہتھیاروں سے مسلح کیا جا چکا ہے۔ اس ایئر ڈیفنس سپورٹ سسٹم کو منظم کرنا ایک پیچیدہ کام تھا، جو میجر جنرل آغا مسعود الحسن کی کمان میں مکمل ہوا۔ فوج کی صلاحیت کو ہر ممکن طریقے سے نئی جہت دی گئی۔ یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ ہماری جنگی حکمت عملی جو دفاعی حکمت عملی تھی، وہ جارحانہ دفاعی حکمت عملی میں تبدیل ہو چکی ہے، اور یہی وہ صلاحیت ہے جو ایک مضبوط اور قابل اعتماد مزاحمت کی بنیاد ہے۔ سوال: فوج میں افسروں کی اعلیٰ تعلیم کا دور 1971 کی جنگ کے بعد شروع ہوا، جو اہم صلاحیت تھی۔ اس نئی صلاحیت سے آپ کے ترویجی پروگرام کو کیا سپورٹ ملی؟ جواب: فوج کو دور حاضر کے تقاضوں کے تحت منظم اور مضبوط بنانے میں وار کالج کے 5 سال کا اعلیٰ تعلیمی دور میرے لیے بڑا اہم تھا۔
اس لیے کہ میرے فیلڈ کمانڈر اور اسٹاف افسران جو وار کورس کے تعلیم یافتہ تھے میرے اس مشن میں بڑے معاون و مددگار ثابت ہوئے۔ ہم نے آرمی ماڈرنائزیشن پروگرام برائے سال 2000 اور اس سے آگے پر کام کیا اور 18 مہینوں کی محنت سے ایک جامع منصوبہ تیار کر لیا۔ میرے فارمیشن کمانڈر اداروں کے سربراہ اور اسٹاف افسروں نے تمام منصوبے بنائے اور مختلف کانسیپٹس وضع کیے جو سب کے سب قابل عمل ثابت ہوئے۔ ہمارا طریقہ کار یہ تھا کہ بتدریج ہم اپنے ترویجی پروگرام مرتب کر کے مرحلہ وار تمام سفارشات چیف آف آرمی اسٹاف کے سامنے پیش کر کے منظوری لیتے تھے۔ یہاں تک تو کام آسان تھا، لیکن مشکل اس وقت پیش آئی جب اپنے پروگرام کو مکمل کرنے کے لیے ہتھیاروں اور جنگی ساز و سامان کی فراہمی کا مسئلہ درپیش ہوا۔ سب سے پہلے اپنی ٹیم لے کر میں امریکہ گیا، لیکن امریکہ زیادہ تر اپنا پرانا سامان بیچنے میں دلچسپی رکھتا تھا اور تکنیکی مہارت دینے پر تیار نہ تھا۔ یہی حال یورپی ممالک کا بھی تھا۔ بالآخر ہم نے چین کا رخ کیا اور چین ہمارا قابل اعتماد دوست ثابت ہوا۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ایسی آسانیاں مہیا کر دی جس سے میرا کام آسان ہوتا گیا۔ مثلاً POF کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل سبی قمر زمان نے نئی ٹیکنالوجی اور اس کی ڈیولپمنٹ کی پوری ذمہ داری اٹھا لی اور بغیر کسی دفتری رکاوٹ کے کام کی رفتار تیز رہی۔ وزارت دفاع سے ہمیں پوری سپورٹ ملی۔ جنگی سامان کی رقم میں ادائیگی میں کوئی مشکل نہ ہوئی تھی۔ چین نے دوستی کا حق ادا کیا، ہماری ضروریات پوری کی، جدید ٹیکنالوجی دی، فراہم کردہ ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی مہارت دی اور ہمارے افسروں اور جوانوں کو تربیت دی۔ صحیح معنوں میں اس تعاون سے دونوں ملکوں کے درمیان تزیوراتی محور قائم ہوا جس کی بنیاد پر اب سی پیک کی عمارت تعمیر ہو رہی ہے۔ اس طرح چین کے ساتھ ہماری دفاعی شراکت کی بنیاد پڑی اور ہماری جنگی صلاحیت میں اضافہ ہوا۔ چین کے ساتھ ہماری دفاعی شراکت مثالی ہونے کے ساتھ ساتھ منفرد نوعیت کی بھی ہے۔ اسی شراکت کی بدولت ہماری مسلح افواج اور بالخصوص بری فوج 1971 کی جنگ کے بعد اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ ہمیں اپنی فوج کی کمزوریوں کو دور کرنے اور مستقبل میں مسلح افواج کو جدید تقاضوں کے مطابق ترقی دینے کی شدید ضرورت تھی۔ خوش قسمتی سے 1980 کا یہ وہ وقت تھا جب بری فوج کو مستقبل کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے ہماری عسکری قیادت اعلیٰ عسکری تعلیم سے مزین تھی اور ساتھ ہی ہمیں چین کی غیر مشروط مدد بھی حاصل تھی جسے ہم رحمت ایزدی سمجھتے ہیں۔ یہی وہ عوامل تھے جن کی بدولت پاکستانی فوج دنیا کی جدید ترین فوج بننے کے اہداف حاصل کر سکی اور 90% تک خود انحصاری حاصل ہوئی۔ جنگ لڑنے کی صلاحیت میں بے پناہ اضافہ ہوا اور اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو نہ صرف کافی دیر تک اپنا دفاع کر سکتے ہیں بلکہ مؤثر جارحانہ کارروائی کے عمل سے دشمن کے منصوبوں کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری مسلح افواج جدید ترین لڑاکا قوت ہے جن کا شمار دنیا کی بہترین مسلح افواج میں ہوتا ہے۔ چینی دوستوں کی فراخ دلی مثالی ہے۔ ایک دلچسپ حقیقت ہے جو میں بیان کرنا چاہوں گا۔ 1982 کے اوائل میں ہم نے مطلوبہ سامان کی تلاش کے لیے چین کا پہلا دورہ کیا۔ ہمارے پاس مطلوبہ سامان کی ایک فہرست تھی اور ہمیں $600 ملین کے اندر رہتے ہوئے خریداری کرنی تھی۔ ہماری چینی حکام کے ساتھ 3 ملاقاتیں ہوئی اور ہمیں بتایا گیا کہ معاملات کو حتمی شکل دینے کے لیے ہم 4 ہفتوں بعد دوبارہ آئیں۔ اگلے ماہ ہم پھر چین جا پہنچے جہاں ہمارا پراتفاق خیر مقدم کیا گیا اور ہمیں ایک کانفرنس روم میں لایا گیا جہاں سول کپڑوں میں ملبوس متعدد چینی بزرگ ہستیاں ہماری منتظر تھیں۔ میں نے اپنے میزبان سے پوچھا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ہمیں غلط جگہ پر لے آئے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم آپ کو اپنی معروف دفاعی پیداواری کمپنیوں کے سربراہوں سے ملاقات کے لیے یہاں لائے ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ ان کے پاس آپ کو دینے کے لیے کیا کچھ ہے اور کب تک وہ آپ کو مطلوبہ سامان حرب دے سکیں گے۔ ہمیں اطمینان ہوا اور اجلاس شروع ہوا۔ سامان کی فہرست جو ہم نے گزشتہ ماہ ان کے حوالے کی تھی اس پر بات چیت کرنے میں 1 گھنٹہ لگا اور وہ ہمارا تمام مطلوبہ سامان بغیر کسی پیش کی شرط کے دینے پر رضامند ہو گئے۔ ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور پیشتر اس کے کہ ہم رخصت ہوتے۔ ہمارے میزبان نے پوچھا، کیا آپ کو یہی کچھ چاہیے تھا یا کچھ اور بھی ہے؟ میں نے جواب دیا، ہمیں چاہیے تو اور بھی بہت کچھ، لیکن ہمیں اپنے وسائل کے اندر رہ کر خریداری کرنی ہے۔
یعنی $600 ملین جو ہمیں فراہم کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم آپ کے مطلوبہ سامان کی فہرست دیکھنا چاہیں گے۔ میں نے فہرست نکالی اور ایک ایک آئٹم پر بات شروع ہوئی۔ ہمارے چینی دوستوں نے ہر مطالبے کو خوش دلی سے قبول کیا، لیکن جب حساب کتاب کیا گیا تو معاملہ $1.7 بلین تک جا پہنچا۔ میں نے کہا، ہم اتنی بھاری رقم کیسے ادا کریں گے؟ ہمیں جواب ملا، آپ اپنی سہولت کے مطابق جیسے چاہیں آئندہ 25 برسوں میں برائے نام سروسز چارجز کے ساتھ ادائیگی کریں۔ ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی اور پورے اعتماد کے ساتھ وطن واپس لوٹے اور کامیابی کی کہانی چیف آف آرمی اسٹاف اور ساتھیوں کو سنائی۔ ہماری زندگی کا یہ ایک یادگار دن تھا۔ ہماری خود انحصاری کے اصول کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، جب فوج میں ٹیکنالوجی کی منتقلی، خود انحصاری، اسلحہ سازی کے نظام کی وسعت، ہتھیاروں اور میزائل کی نظام کی ترقی اور ملکی سطح پر انجینئرنگ کے شعبہ کی ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوا، جس کی بدولت ایک دہائی سے بھی کم مدت میں ہم نے بھرپور صلاحیت حاصل کر لی۔ جہاں مشکل پیش آئی، وہاں عظیم سیاستدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زیر قیادت ماہر سیاستدانوں کی ایک بڑی جماعت موجود تھی، جو ہر پروگرام کو پایہ تکمیل تک پہنچاتی رہی۔ 1988 میں ہم نے الخالد ٹینک کا تجزیہ کیا، جس نے 5 تجرباتی مراحل میں امریکہ کے بہترین ٹینک M1A1 کو مات دی۔ اسی طرح ہم نے اعلیٰ تکنیکی ہتھیاروں، عسکری ساز و سامان اور گولہ بارود تیار کرنے کے میدان میں 90% تک خود انحصاری حاصل کر لی، جو ایک خواب تھا جس کی تعبیر چین کی عسکری قیادت اور اس کی دفاعی پیداواری صنعتوں کی غیر مشروط مدد سے ممکن ہوئی۔ کوئی اور ملک اس حد تک ہماری مدد نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ان کا مفاد محض فوجی ساز و سامان فروخت کر کے پیسے بنانا ہوتا ہے۔ سوال: چین نے جس طرح ہماری توقع سے بڑھ کر مدد کی، اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جواب: چین کے عوام انتہائی مخلص اور کھلے دل کے لوگ ہیں۔ انہوں نے کبھی ہماری اندرونی سیاست میں دخل اندازی نہیں کی، نہ ہی وہ ہماری حکومتوں کو گرانے اور بنانے کے مکرو کھیل میں ملوث ہوئے ہیں، اور نہ ہی ہماری فوجی یا سویلین حکومتیں ان کی ترجیحات میں شامل رہی ہیں۔ ان کی واحد ترجیح پاکستانی عوام کی بھلائی ہے، اور یہی وہ تعلق ہے جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے عوام ایک دوسرے کا دل کی گہرائیوں سے احترام کرتے ہیں، ایسا احترام جو کسی اور ملک کے نصیب میں نہیں ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ اسی دفاعی اشتراک نے ہمیں الخالد جیسا ٹینک کثیر الجہتی کردار کا حامل JF-17 تھنڈر طیارہ اور جدید ترین فریگیٹ F-22 بحری جہاز دیے ہیں، اور ایٹمی سب میرین بنانے کا کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ اسی تعلق کی بنیاد پر آج پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبے کی عمارت تعمیر ہو رہی ہے۔ یہ کامیابی نہ صرف پاکستان کے لیے ترقی و امن کی ضمانت، بلکہ پورے خطے کی اقتصادیات میں انقلاب لانے کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ دو ملکوں کے اشتراک سے ہمارا تصویراتی محور قائم ہوا۔ عسکری تعاون کا یہ عمل ایک تصویراتی حقیقت ہے جو دشمنوں کے عزائم کے خلاف ایک مضبوط چٹان ہے، قومی سلامتی اور ترقی و کمال کی ضمانت بھی ہے۔ دونوں ملکوں کا یہ اشتراک ہمارا تصویراتی محور ہے۔ الحمدللہ ہم نے اب وہ صلاحیت حاصل کر لی ہے جس کی بدولت اپنی تصویراتی سوچ کو جنگی منصوبوں سے ہم آہنگ کیا ہے، یعنی پہلے حملہ کرنے اور جارحانہ دفاع کی صلاحیت میں حقیقت کا رنگ بھرنے اور حریف قوت کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنے کی صلاحیت جیسے اہداف حاصل کیے ہیں۔ یہ ایسی صلاحیت ہے جو بذات خود مزاحمت بھی ہے اور جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی فتح یاب ہونے کی نوید بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر ٹیکنالوجی پر کام شروع ہوا۔ ڈاکٹر اکرم چودھری مرحوم، جو چکری گاؤں سے تعلق رکھتے تھے، ان کا امریکہ کی سلیکون ویلی میں بڑا کاروبار تھا۔ ان سے معاہدہ ہوا، میں ایران گیا اور وہاں سے چند چھوٹے ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی جو ہمارے پاس نہیں تھی وہ لے آیا۔ اس طرح کوئی 11 مختلف پروجیکٹس پر کام جاری رہا۔ اسی دوران ایک مربوط منصوبے کے تحت ہم نے مختلف مضامین میں جو ہمارے ترقیاتی منصوبے کے لیے ضروری تھے اپنے آفیسرز کو امریکہ اور دوسرے ممالک میں تعلیم کے لیے بھیجا، اور 1990 تک 11 PhD اور 170 کے قریب MSc اور گریجویشن نے تعلیم مکمل کر لی۔ یہ سلسلہ اس کے آگے بھی جاری رہا۔ ہمارے نوجوان آفیسرز بڑے باصلاحیت ہیں۔ وہ بیرون ملک کورسز میں ٹاپ پوزیشن حاصل کرتے رہے، جنہیں ہر 6 ماہ بعد میں
خود انعام دیتا تھا۔ ان کے کارکردگی کی بدولت ہمارا ماڈرنائزیشن پروگرام صحیح معنوں میں نالج بیسڈ پروگرام بن گیا، جس کی افادیت انشاءاللہ 2025 تک قائم رہے گی۔ یقیناً ہمارے سیاستدان اور افسر اس پر مزید کام کرتے رہیں گے اور جدید ترین ٹیکنالوجی کو دفاعی نظام میں شامل کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ پاک فوج ناقابل تسخیر رہے گی۔ جنرل ضیاء نے 1985 میں ایک نیا سیاسی نظام لانے کا ارادہ کیا۔ ان کی حکومت کو 9 سال ہو چکے تھے جب انہوں نے ملک میں سیاسی نظام بحال کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے اور جنرل حمید گل کو یہ ذمہ داری دی کہ ملک کے سیاسی ماحول کو نظر میں رکھتے ہوئے تجزیہ کیا جائے کہ سیاسی نظام کی بحالی کے لیے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اور کب اس پر عمل کیا جائے۔ ہم بیٹھ کے تفصیلی جائزہ لیا اور 2 ہفتے بعد رپورٹ جنرل ضیاء کو پیش کر دی۔ انہوں نے ہمیں بلایا، بحث ہوئی، سفارشات پڑھی، جن کا خلاصہ یہ تھا: اب وقت آ گیا کہ صاف ستھرے الیکشن کرا کے اقتدار عوام منتخب نمائندوں کو منتقل کر دیا جائے۔ اس عمل سے قوم آپ کو اچھے الفاظ میں یاد رکھے گی۔ کچھ دیر وہ سوچتے رہے، پھر بولے: چاہتے ہو کہ پھانسی کا پھندا میرے گلے میں ہو؟ میں نے کچھ معروضات پیش کرنا چاہی، لیکن اجازت نہ ملی۔ ہم خاموش ہو گئے۔ جنرل ضیاء نے غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کرائے، جن میں پاکستان پیپلز پارٹی نے حصہ نہیں لیا اور محمد خان جنیجو کی حکومت قائم ہوئی۔ اسی دوران میری پوسٹنگ GHQ سے پشاور لاہور کور کمانڈر کی حیثیت سے ہو گئی۔ افغانستان پر روسی جارحیت کی وجہ سے اس کور کی بہت اہم ذمہ داریاں تھیں۔ 1986 میں بھارت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل کرشنا سوامی سندر جی نے براس ٹیک مشقیں شروع کی، جو ان کی ویسٹرن کمانڈ کے ذمہ داری کے علاقے میں شروع ہوئی، جو ہماری مشرقی سرحدوں سے متصل ہیں۔ ان مشقوں کے لیے ان کی کئی لاکھ فوج راجستھان میں مجتمع ہوئی۔ ہزاروں ٹینک اور بختر بند گاڑیاں بھی سرحدوں کے قریب پہنچا دی گئی۔ ان کے چند بحری جہاز بھی کورنگی کریک کے ارد گرد منڈلاتے پائے گئے۔ بھارتی عسکری قیادت کے مطابق ان مشقوں کے وہ مقاصد تھے۔ وہ اپنے مکانکی دستوں کی صلاحیت کا جائزہ لینا چاہتے تھے۔ فضائیہ اور بحری دستوں کے مشترکہ مشقوں میں بحری فوج کی صلاحیت پرکھنا چاہتے تھے۔ سیکیورٹی انفارمیشن کی ویب سائٹ گلوبل سیکیورٹی نے اسے دوسری جنگ عظیم کے بعد فوجوں کا سب سے بڑا اجتماع قرار دیا اور لکھا کہ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کی کسی بھی فوجی مشق کا حجم براس ٹیک کے حجم کے برابر نہیں تھا۔ نیٹو کی قیادت کا خیال یہ تھا کہ گرچہ بھارت کی عسکری قیادت یہی کہتی رہی کہ وہ اپنے حربی منصوبوں میں نئی حکمت عملی کو آزمانے کے لیے ان مشقوں کا اہتمام کر رہے ہیں، لیکن بھارتی فوج کے چند سینئر کمانڈروں نے ان مشقوں کے مقاصد کو ایک نیا رخ دینے کی کوشش کی، جبکہ بھارتی آرمی چیف سندر جی کا بنیادی مقصد فوج میں تنظیمی اصلاحات اور نئے کانسیپٹس کا تجزیہ کرنا تھا۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں اور وزارت خارجہ بھی چوکس تھی۔ وزارت خارجہ نے بھارتی سفیر SK سنگھ کو طلب کیا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ زین نورانی نے انہیں صدر پاکستان کی طرف سے یہ پیغام دیا کہ اگر پاکستان کی سلامتی کو کوئی خطرہ لاحق ہوا تو ہندوستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ یہ تھے وہ حالات جب جنرل ضیاء نے مشاورت کے لیے GHQ میں اجلاس طلب کیا۔ ہماری انٹیلیجنس کے نمائندوں کی متفقہ رائے تھی کہ صورتحال بہت خطرناک ہے، بھارت کی نیت خراب ہے اور اس کے لیے پاکستان کو فوری طور پر دفاعی اقدامات لینے چاہیے۔ میں نے اس تجربے سے اختلاف کیا اور اپنی رائے دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کی اتنی بڑی فوج کا ایک جگہ اکٹھا ہونا دانش مندی نہیں ہے۔ یہ سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں رکھنے والی بات ہے۔ اس کے پیچھے کوئی جنگی مقاصد ہے تو ہمیں چاہیے کہ راوی چناب کے دوآبے میں ہم اپنی جارحانہ فورس بھیج دیں۔ اس سے بھارت کا کشمیر سے رابطہ منقطع ہو جائے گا اور پھر بھی ہمارے پاس اتنی صلاحیت موجود ہوگی کہ اپنی سرحدوں کی مؤثر حفاظت کر سکیں گے۔ لیکن اکثریت کی رائے تھی کہ بھارت کی فوج پاکستان کے خلاف بھرپور جنگ کی تیاری کر چکی ہے، لہٰذا اس سوچ کے تحت فوج کو آپریشنل پلان کے مطابق سرحدوں پر بھیج دیا گیا۔ سب سے پہلے 5 کور کو ڈپلائے کیا گیا۔ بختر بند دستے اور ٹینکوں کی یونٹس ان کی زیر کمان کر دی گئی۔
جنوبی فضائی کمان کو چوکس کر دیا گیا۔ پاک نیوی کی جنگی جہاز اور آبدوز اپنے ٹھکانوں سے نکل کر بحر عرب کے کھلے سمندر میں پہنچ گئی۔ ان اقدامات کا رد عمل یہ ہوا کہ بھارت نے اپنی مشقیں روک دی اور فوراً 2 انفینٹری ڈویژن راوی چناب کا کوریڈور میں بھیج کر اسے محفوظ کر لیا گیا۔ بھارت کے ان اقدامات سے یہ بات واضح ہوئی کہ سندر جی کا مقصد پاکستان کے خلاف جنگ کرنا نہیں تھا، ورنہ اپنی مشقیں روکنے کی بجائے بھارتی فوج ہماری سرحدوں کی جانب چل پڑتی۔ ہماری اس حکمت عملی کے سبب ہمارا نقصان یہ ہوا کہ ہمارا وار پلان افشا ہو گیا۔ ریٹائرمنٹ کے کچھ سالوں بعد میں ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے ناروے گیا۔ وہاں جنرل سندر جی بھی موجود تھے۔ ان سے بڑی دلچسپ باتیں ہوئی۔ لوگ حیران تھے کہ یہ دونوں گتھم گتھا ہونے کے بجائے مسلسل باتوں ہی میں لگے ہوئے ہیں۔ براس ٹینک مشقوں کے متعلق انہوں نے خود واضح کیا کہ جنگ ہمارا مقصد نہیں تھا، ہمیں تو تنظیمی اصلاحات کا تجربہ کرنا تھا۔ سال ہا سال کے جمود کے بعد یہ مشقیں ضروری تھی۔ روس کے 1980 میں افغانستان پر حملہ کیا، جو اس کی تصویراتی مجبوری تھی، کیونکہ تمام تر جغرافیائی وسعت کے باوجود اس کے پاس کوئی ایسی بندرگاہ نہیں ہے جو سارا سال کھلی رہے۔ ان کی تمام بندرگاہیں سردیوں میں برف باری کی وجہ سے کہیں کہیں مہینوں تک بند رہتی ہیں۔ ان کی سب سے بڑی بندرگاہ مشرق میں ولاڈیواستک ہے، جہاں سردیوں میں درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے بھی نیچے گر جاتا ہے اور بندرگاہ کو کھلا رکھنے کے لیے برف شکن مشینوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس امریکہ کے مشرق میں نیو یارک کی بندرگاہ ہے، جو خط استوا سے اتنی ہی دوری پر واقع ہے جتنی ولاڈیواستک، لیکن قدرت نے اس پر یہ احسان کیا ہے کہ اس کے مشرق میں بحر اوقیانوس میں گرم پانی کی ایک رو بہتی ہے جو تقریباً 300 میل چوڑی ہے۔ اس کی وجہ سے نیو یارک میں سردیوں میں بھی درجہ حرارت نقطۂ انجماد تک نہیں پہنچتا اور بندرگاہ سارا سال کھلی رہتی ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے روس کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ وہ گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرے۔ ادھر مغربی طاقتوں اور برطانیہ کو بھی اس کا بخوبی اندازہ تھا۔ برطانیہ نے بر صغیر پر قبضے کے بعد پشاور اور لنڈی کوٹل تک جو ریلوے لائن بچھائی تھی، اس کا مقصد یہاں کے لوگوں کو سہولتیں فراہم کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ بوقت ضرورت وہ اپنی فوجیں اور اسلحہ تیزی سے شمال کی طرف پہنچا سکے اور روس کی ممکنہ پیش قدمی روک سکے۔ سوال: روس کو گرم پانیوں تک پہنچنے کی ضرورت تھی، لیکن کچھ تدبیریں امریکہ نے بھی کی جس سے روس کی جانب سے جہاریت کی ترغیب ہوئی اور امریکہ کی سازش کامیاب ہوئی۔ کیا یہ درست ہے؟ جواب: سازشیں اور جوڑ توڑ تو ان بڑے ملکوں کا وتیرہ رہا ہے، لیکن ایسی سازشی حکمت عملی کو امریکہ کے دانشور اور حکومت کے مشیر برازینسکی نے اپنی کتاب گرینڈ چیس بورڈ میں لکھتے ہوئے گیم پلان بھی دیا ہے۔ یورشیا پر جس کا کنٹرول ہوگا وہ پوری دنیا پر دسترس حاصل کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ یورشیا میں امریکہ کا کوئی مد مقابل سامنے نہ آنے پائے جو امریکہ کی بالادستی کو چیلنج کر سکے۔ امریکہ نے اس منصوبے پر عمل کیا اور افغانستان میں ایسی سیاسی تبدیلیاں پیدا کی جو روس کے مفادات کے خلاف تھی، اور روس اپنے مفادات کے تحفظ کی خاطر افغانستان پر حملہ آور ہوا۔ اس جہاریت کے خلاف پاکستان بھی امریکہ کا ہم نوا بن گیا۔ امریکہ نے مجاہدین کو استعمال کیا جو روسی استعمار کے خلاف برسر پیکار ہوئے۔ صدر جنرل ضیاء الحق نے امریکہ کے ساتھ مل کر روسی جہاریت کے خلاف جنگ کا فیصلہ کیا۔ اس جنگ کی اصل قوت وہ جہادی تھے جو افغانستان و پاکستان کے پختونوں کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے 70 ممالک سے آئے ہوئے سرفروش تھے جنہوں نے روس کو شکست دی۔ 10 سال کی طویل کشمکش کے بعد روس کو احساس ہوا کہ وہ افغانستان کی جنگ نہیں جیت سکتا۔ اس جنگ نے ان کی معیشت کو برباد کر دیا تھا اور خود ان کی فوج ان پر بوجھ بن گئی تھی۔ میخائیل گورباچوف جب کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے سیکرٹری جنرل مقرر ہوئے تو انہوں نے روسی فوجوں کو افغانستان سے نکالنے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے انہیں کسی آبرومندانہ ذریعے کی تلاش تھی۔
इसी दौरान 14 अप्रैल 1988 को जेनेवा में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अमेरिका, रूस, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान शामिल थे। इस मुआहदे के मुताबिक रूस ने अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौजें निकाल लेनी थी और अफ़गानिस्तान में एक मुस्तहकम हुकूमत कायम करने की कोशिश की जानी थी। रूसी कोशिशों से अफ़गानिस्तान के सदर बबरक कारमल को हटाकर नजीबुल्लाह को, जो अफ़गानिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे, अफ़गानिस्तान का सदर बना दिया गया, जो रूस के ख्याल में ज़्यादा मौसर थे और रूसी फ़ौज के इनखला के दौरान अमन व अमान कायम रख सकते थे। 15 मई 1988 को रूसी फ़ौज का इनखला शुरू हुआ और 15 फरवरी 1999 को ये इनखला मुकम्मल हुआ, जो गैर मुतवक्के था। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि 1987 में अफ़गान जंग में अहम मोड़ आया था, जब अफ़गान जहादियों को अमरीकी संगठर मिसाइल मिले। रूसी जहारियत के ख़िलाफ़ जंग जारी थी। रूसियों ने हेलीबोर्न कमांडो ब्रिगेड जंग में शामिल कर दिए थे, जिससे मुजाहिदीन को मुश्किल का सामना था। मैं 11 कोर की कमांड कर रहा था, जो पेशावर में तैनात थी। इस जंग से कतई हमारा कोई ताल्लुक़ न था, लेकिन सरहद पार हालात पर नज़र रखना मेरी जिम्मेदारी थी। अमेरिकी सेनेट कॉम से जनरल क्रेस्ट दौरे पर आए। उन्होंने हमारे कोर हेडक्वार्टर का भी दौरा किया, जहां मैंने उन्हें ब्रीफिंग दी और बताया कि रूसी कमांडोज़ के आने के बाद से मुजाहिदीन सख्त दबाव में हैं, मार खा रहे हैं और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। उनको हैरत हुई, हर जाविये से सवाल किए और इस्लामाबाद जाकर मुतल्लिका लोगों को खबरदार किया। पेंटागन भी ये खबर पहुंची तो जनरल विकम पाकिस्तान के दौरे पर आए। मेरे कोर हेडक्वार्टर का दौरा करना चाहा ताकि तमाम अमूर पर तफसीली मालूमात हासिल कर सकें, लेकिन उनके दौरे से पहले वजारत दफ़ा से जनरल राजा मोहम्मद इकबाल तफसीली ब्रीफिंग लेकर आए। मैंने पढ़ा और उनको बताया कि ये ब्रीफिंग दुरुस्त नहीं है, मैं वो ब्रीफिंग दूंगा जो मैं दुरुस्त समझता हूँ। बोले, आपको मालूम है कि ब्रीफिंग जनरल ज़िया ने भिजवाई है? मैंने कहा, तो जनरल ज़िया को बता दीजिए कि असलम बेग अपनी ब्रीफिंग देगा जो वो सही समझता है। इस तरह जनरल विकम की ब्रीफिंग कैंसिल हो गई। इन बातों का असर ये हुआ कि अमेरिका ने मुजाहिदीन को इंसिंक्टर मिसाइल देने का फ़ैसला किया, जिनकी मदद से रूस के गनशिप हेलीकॉप्टरों को निशाना बनाया जा सका। इन मिसाइलों की फरहमी से जंग का नक्शा बदल गया। इस तरह रूस की शिकस्त में मेरा भी रोल है। उसी के बाद रूस ने अपनी शिकस्त को मानते हुए वहाँ से निकल जाने का दानिशमंदाना फ़ैसला किया। इसी फैसले का नतीजा है कि आज रूस अफ़गान तालिबान का काबिल एतमाद दोस्त है और इसके बरक्स अमेरिका शिकस्त खाने के बावजूद भी साजिशों में लगा हुआ है, तालिबान की मज़ाहमत के सामने बेबस और मजबूर है। यह सूरत हाल अमेरिका जैसी आलमी ताकत के लिए किसी अलमियत से कम नहीं है। सवाल गालबन इसी सोच का नतीजा है कि अमेरिका और भारत की स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को अमली शक्ल दी गई ताकि चीन का घेराव किया जा सके और पाकिस्तान को भी दबाव में रखा जा सके। इस मंसूबे को काबिल अमल बनाने के लिए अमेरिका ने अपनी अस्करी कुव्वत को यूरोप से मशरिक बईद के इलाके तक मुंतकिल करने का फ़ैसला कर लिया है। इस आलमी शतरंजी चालों के तनाजुर में अफ़गानिस्तान के हालात और फ़रीकीन की जंगी तैयारियाँ और भी अहम हैं। अमेरिका के साथ दिफाई तस्वीराती शराकत के बाद भारत को इलाके में बालादस्ती हासिल होगी, जिस तरह इसराइल को मशरिक वस्ती में हासिल है। फ़ौज अहमियत के साथ हाई टेक हथियार और हरबी सामान इसराइल के हाथों भारत को मिलना शुरू हो गए। इन हालात में पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? जवाब, ये वक्त पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम है। हमें फ़हम व फ़रासत से काम लेने की ज़रूरत है और ये समझना लाजिम है कि अफ़गान कौम ने अपनी तकदीर का फ़ैसला खुद किया है। उनकी कामयाबियों के सामने आलमी ताकतें, पड़ोसी ममालिक और दुश्मन मजबूर व बेबस नज़र आते हैं। मशीयत एज़दी ने तालिबान के मुसम्मम इरादों की अजीबुल शान कामयाबियों का तायीन करते हुए इस पैगाम को तक़वियत पहुँचाई है कि महज सामान्य हर्ब की फरावानी कामयाबी की ज़मानत नहीं होती। असल कामयाबी उन लोगों के इखलाकी ज़ाब्तों पर मुनहसर है जो असूलों पर सौदेबाजी नहीं करते और अपनी बका को अज़मत का निशान बनाना जानते हैं। तालिबान ने कादिर मुतलिक की मदद पर भरोसा किया है।
جس کے سامنے آج دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں بے بس ہیں۔ امریکہ نے تمام حربے استعمال کر لیے لیکن طالبان کو ان کے موقف سے ہٹنے پر مجبور نہیں کر سکا ہے۔ طالبان کا مطالبہ ہے کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے ناپاک قدم افغانستان کی سرزمین سے کب نکلیں گے، تبھی مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے تمام تر منفی ہتھ کنڈوں اور سازشوں کے باوجود طالبان کے حملے جاری ہیں جو امریکہ کے لیے جان کناں ثابت ہو رہے ہیں۔ قوموں کے عروج و زوال اور عالمی طاقتوں کی جنگوں کا مطالعہ کریں تو افغانستان اور دنیا کی دو سپر پاور یعنی روس اور امریکہ کے خلاف افغان جہادیوں کی کامیابی نہ صرف مثالی ہے بلکہ عہد ماضی کی جنگوں سے مماثلت بھی نظر آئے گی۔ مثلاً 1683 میں سلطنت عثمانیہ کے لشکروں نے ویانا کے اثار کو دوسری بار توڑنے کی کوشش کی تو بری طرح ناکامی ہوئی اور پھر یہی سے ان کی ناکامیوں کا سلسلہ شروع ہوا جو سلطنت عثمانیہ کے زوال کا سبب بنا۔ اسی طرح کابل اور ویانا میں ایک مماثلت نظر آتی ہے۔ 1990 میں کابل سے سوویت یونین کی شکست و بریخت کا منظر ساری دنیا نے دیکھا اور آج ہم امریکہ کی شکست اور اس کی 18 سالوں کی ناکام جنگ کا حشر دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ امن کی بھیک مانگ رہا ہے اور افغانیوں کا مطالبہ ہے کہ یہاں سے نکلو۔ تم نے اور پاکستان نے 1990 میں ہمیں دھوکہ دیا جبکہ فاتح کی حیثیت سے ہمارا حق تھا کہ ہم امن کی راہوں کا تعین کرتے۔ اللہ کا وعدہ پورا ہو چکا ہے کہ خواہ تمہارا دشمن طاقت میں تم سے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو اور اگر تم ثابت قدم رہے تو تمہارا دشمن پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا۔ دشمن ناکام ہے، پسپا ہو چکا ہے، صرف اس کی سازشی دم اٹکی ہوئی ہے۔ روس کی شکست اور پسپائی کے بعد افغان مجاہدین کو اپنی حکومت بنانے سے روکا گیا اور ایسی حکومت بنائی گئی جس میں مجاہدین افغانستان کا کوئی حصہ نہ رکھا گیا۔ شمالی اتحاد کی حکومت بنا دی گئی اور انہیں قابو لا کر اقتدار سونپ دیا گیا۔ اسی سبب خانہ جنگی شروع ہوئی اور افغان مجاہدین دہشت گرد کہے جانے لگے۔ اس جنگ کے سبب افغان مجاہدین کے اندر سے نوجوان قیادت ابھری جسے طالبان افغانستان کہا گیا۔ اگست 1994 میں قندھار کے مضافات کے ایک مدرسے کے سربراہ ملا عمر کی زیر قیادت صرف 45 افراد پر مشتمل گروہ نے مقامی آبادی اور دیگر طبقہ ہائے زندگی کی مکمل تائید سے دسمبر 1994 میں قندھار پر قبضہ کر لیا۔ 1994 اور 1995 کی مدت میں طالبان کو افغان عوام کی جانب سے حیران کن پذیرائی ملی جس سے طالبان کو مزید آگے بڑھنے کا حوصلہ ملا۔ ان کی کامیابی کا راز یہی تھا کہ تمام مد مقابل طاقتوں نے اپنے آپ کو اسلحہ سمیت ان کے حوالے کر دیا تھا۔ صرف ان مقامات پر ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا جو احمد شاہ مسعود اور رشید دوستم کے زیر کنٹرول تھے۔ ایک ایک کر کے طالبان ان کو شکست دیتے گئے اور 2001 میں افغانستان کے زیادہ تر علاقے ان کے تسلط میں آ گئے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ طالبان کی تحریک کا وجود میں آنا اندرون ملک موجود سماجی برائیوں کے خلاف جہاد کا عمل تھا۔ افغانیوں کے ایمان و یقین کی یہ بلندیاں ہیں جو ان کی نظریہ حیات کو جلا بخشتی ہیں، پاکستانی قوم کو سبق و رہنمائی دیتی ہے۔ جس طرح سے مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کی روشنی خلق خدا کو تمازت بخشتی ہے، افغان جہاد کے دوران جنرل ضیاء کا کردار بڑی اہمیت کا حامل تھا اور روسیوں کی پسپائی کے بعد ان کا مقام جہادیوں کے دوست اور مددگار کے لحاظ سے بڑا اہم تھا اور یہ صورتحال امریکہ کی بدلی ہوئی حکمت عملی کے سامنے رکاوٹ تصور کی جاتی تھی۔ دراصل روسیوں کے انخلاء کے بعد امریکہ نے یو ٹرن لے لیا۔ مجاہدین دہشت گرد کہے جانے لگے جو جیتی ہوئی قوت تھے اور انہی کا حق بنتا تھا کہ وہ مستقبل کی امن کی راہوں کا تعین کرتے اور انتقال اقتدار کی ذمہ داریاں پوری کرتے، لیکن سازش کے تحت شمالی اتحاد کو اقتدار سونپ دینے کی تیاریاں شروع ہوئی جو خانہ جنگی کا سبب بنی۔ یہ سارا کھیل ایک فریب تھا جو امریکہ نے کھیلا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ افغانستان میں اسلامی حکومت قائم ہو اور پاکستان، ایران اور وسطی ایشیا کے ممالک پرامن ہو، مستحکم ہو، اور آج بھی یہی وہ سازش ہے جو خود امریکہ کی شرمناک شکست کے بعد طالبان کے خلاف جاری ہے۔ سوال:
امریکہ کی سازشوں کے نتیجے میں افغان خانہ جنگی کے وطن سے طالبان ایک قوت بن کر ابھرے ہیں جنہوں نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو شکست دی ہے۔ یہ ناقابل شکست طاقت کیا ہے؟ جواب: طالبان افغان قوم کی اجتماعی مدافعتی قوت کا نام ہے جس کے سامنے دنیا کی 2 سپر طاقتیں شکست کھا چکی ہیں۔ اس لیے ان کو سمجھنا اور ان کی سوچ اور عمل کو جاننا ضروری ہے۔ افغانستان اور اس کے ملحقہ علاقوں کی سلامتی اور امن کا تصور طالبان کی سوچ اور ترجیحات کو سمجھے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں طالبان سے متعلق بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، لہٰذا طالبان کی اصلیت جاننے کے لیے ان کا پس منظر بیان کرنا ضروری ہے کہ وہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کس طرح افغانستان کے سیاسی افق پر چھا گئے ہیں۔ طالبان کا مطلب ہے طالبان علم۔ موجودہ طالبان کی جڑیں خراساں فارس کی تاریخ سے ملتی ہیں جو خلافت بغداد کا ایک صوبہ تھا جس کی سرحدیں افغانستان تک تھی۔ افغانستان کی تاریخ میں طالبان کی موجودگی گزشتہ کئی صدیوں پر محیط ہے۔ ان کے لیے معلمین اور طالبان جیسے القابات عموماً استعمال ہوتے ہیں جن کو معاشرے میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ انہوں نے ماضی میں ہر مشکل وقت میں بیرونی جہاریت اور معاشرتی محاذ پر متعدد اصلاحی کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں۔ سوویت یونین کی جہاریت کو روکنے کے لیے انہی طالبان نے اپنے اساتذہ کی زیر کمان ہر اول دستے کا کردار ادا کیا تھا۔ یہ ان مدرسوں کی پیداوار ہے جو افغانستان کی نظریاتی، معاشرتی اور قومی قدروں کا تعین کرتے ہیں۔ 9ویں صدی عیسوی میں جب خراسان میں اسلام کا سورج طلوع ہوا تو اسی وقت مدرسوں کا قیام عمل میں آیا جہاں سے سلسلہ تعلیم و تدریس شروع ہوا۔ جس طرح موجودہ دور کی یونیورسٹیاں ہیں، ان مدارس میں مفکر، دانشور، ریاضی دان، حکماء اور عسکری ماہرین پیدا کیے۔ مولانا روم، فردوسی، جامی، ابن سینا، امام بخاری، ترمذی اور دیگر بے شمار شخصیات انہی مدارس کے فارغ التحصیل تھے۔ نامور عسکری ماہرین شہاب الدین غوری، محمود غزنوی، احمد شاہ ابدالی اور نامور بزرگان دین علی حجویری، داتا گنج بخش، خواجہ معین الدین چشتی جیسی جید ہستیاں انہی مدارس سے تعلق رکھتی تھیں۔ الغرض مدارس نے مذہبی اور دنیاوی تعلیم کا حسین نمونہ پیش کیا جس کو دعوت اور جہاد سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، جس کا مفہوم ہے علم حاصل کرنا اور ناانصافی اور مظالم کے خلاف جد و جہد کرنے کی ترغیب دینا۔ یہ امر دلچسپ ہے کہ احادیث اور فقہ کی معروف کتابیں صحیح حنیفہ اور الستہ خراسان کے مدارس میں امام بخاری، ابو داؤد، امام ابن ماجہ، امام مسلم اور امام ترمذی جیسے نامور علماء دین اور دانشوروں نے ہی لکھی تھی۔ یہ مدارس محض حصول تعلیم کا ذریعہ ہی نہ تھے بلکہ عسکری تربیت کے مراکز بھی تھے جہاں ہتھیاروں کے بغیر جہاد کی تعلیم دی جاتی ہے۔ نوجوان نسل کے دلوں کو خدا کی وحدانیت سے ان مدارس نے روشناس کرایا جو کہ ہر مسلمان کی نظریاتی احساس ہے۔ قیام پاکستان سے پورے 200 سال پہلے 1747 میں احمد شاہ درانی نے مملکت افغانستان کی بنیاد ڈالی۔ ایران کی طرح افغانستان بھی ان مدارس کے نظام سے منسلک رہا ہے جو کہ اسلامی سوچ کا محور اور اندرونی و بیرونی جہاریت، ناانصافیوں اور ہر قسم کی برائیوں کے خلاف کمر بستہ رہنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اسلامی انقلاب ایران 1978 کے محرک یہی مدارس بنے جہاں سے برائی کے خاتمے کے لیے نظریاتی تگ و دو کا عمل شروع ہوا اور انہی مدارس کے عالم دین آیت اللہ سید روح اللہ خمینی اور ان کے رفقا نے اسلامی انقلاب ایران کو قیادت مہیا کی۔ ماضی میں افغانستان کے طالبان نے پیادہ سپاہیوں کی حیثیت سے محمود غزنوی، شہاب الدین غوری اور احمد شاہ ابدالی کے جھنڈے تلے جنگوں میں حصہ لیا، جبکہ ماضی قریب میں انہوں نے روشنی تحریک کے نام سے 1525 سے لے کر 75 میں شاہ محمود کی زیر کمان صفوی شہنشاہیت کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہی وہ ملا اور طالبان تھے
جنہوں نے برطانیہ کے جھنڈے تلے لڑنے والے ہندوستانی فوجیوں کو افغانستان کی طرف پیش قدمی سے روک دیا تھا۔ ملا شور بازار نے برطانیہ اور افغانستان شہنشاہ امان اللہ کے خلاف مزاحمت کرنے پر بڑی شہرت حاصل کی۔ افغانستان پر روسی جارحیت کے خلاف طالبان نے مزاحمت کی نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے روس جیسی عالمی سپر پاور کو شرمناک شکست سے دوچار کیا۔ افغان جہاد میں 70 ممالک سے آئے ہوئے جہادی شامل ہوئے، جنہیں امریکہ، پاکستان اور دوسرے اتحادیوں نے سوویت یونین کے خلاف کھلے عام استعمال کیا۔ جب افغانستان پر روس کے قبضے کے وقت یہ مدارس جبراً بند ہو گئے تو زیادہ تر طلباء پاکستان کی طرف ہجرت کر کے یہاں مدرسوں میں مقیم ہو گئے۔ جب اس حقیقت کا ادراک ہو گیا کہ روسیوں کو افغانستان سے بآسانی نہیں نکالا جا سکتا، تو سعودی حکومت کی مالی مدد اور پاکستان اور امریکہ کے مشترکہ تائید سے پاک افغان سرحد کے ساتھ ساتھ نظریاتی تحفظ کے لیے مدارس کا ایک سلسلہ قائم کیا گیا، اور انہی مدارس نے جہاد کے لیے بنیادی نرسریوں کا کردار ادا کیا۔ لہٰذا ان مدارس کو پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام یا ISI کی پیداوار قرار دینا قطعی غلط ہے۔ بعد ازاں طالبان اپنے سرداروں کے زیر کمان مجاہدین کے ساتھ مل گئے، مثلاً پروفیسر برہان الدین ربانی، عبدالرب رسول سیاف، صبغت اللہ مجددی، خلیلی یونس، خالص نبی محمدی، انجینئر غلب الدین حکمت یار اور احمد شاہ مسعود نے ان کی قیادت کی۔ 1999 میں افغانستان سے روسیوں کے انخلاء کے بعد اکثر و بیشتر طالبان سلسلہ تعلیم جاری رکھنے کے لیے افغانستان واپس چلے گئے، جہاں مدارس دوبارہ کھل گئے، اور جو مدارس پاکستان میں کھولے گئے تھے وہ بھی اپنے تعلیمی مشاغل میں مصروف رہے۔ سوال: افغانستان میں روس کی پسپائی کے بعد بھی امن قائم نہیں ہو سکا، اس کی کچھ وجوہات تو آپ نے بیان کر دی ہیں۔ امریکہ کا افغانستان کی موجودہ صورتحال میں کیا کردار ہے، اور حکومت پاکستان کی کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ جواب: امریکہ افغانستان میں رہتے ہوئے اپنی سازشوں پر عمل درآمد کر رہا ہے تاکہ عالمی جہاد کے نتیجے میں ابھرتی ہوئی طاقتوں کو دبا سکے۔ کئی طاقتیں جن کا تذکرہ اوپر بیان کیا گیا ہے، سپر پاور، سوویت یونین، امریکہ اور یورپی یونین کے خلاف عالمی جہاد کی کامیابی کے سبب مارد وجود میں آئی، جو عالمی استعماری قوتوں کے مفاد میں نہ تھی۔ مثلاً ایک مدافعتی قوت پیدا ہوئی جو پاکستان کی سرزمین سے لے کر افغانستان میں امو دریا کی سرحدوں تک پھیلی ہوئی ہے، اسے پختون پاور کہتے ہیں۔ امریکہ کے نزدیک اسے کمزور کرنا ضروری تھا۔ سوویت یونین کے پسپا ہونے کے بعد اسی قوت کے سہارے اسلامی مملکت افغانستان کا قیام ناگزیر تھا، جسے روکنا امریکہ کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ مملکت اسلامی افغانستان کے قیام کے بعد انقلابی ایران اور اسلامی پاکستان پر مشتمل دنیائے اسلام کے اتحاد سے امہ کی مرکزی تصوراتی گہرائی کا تصور حقیقت بن جاتا۔ اسے روکنا ضروری تھا۔ پاکستان کے خلاف قوم کی نظریاتی اساس کو کمزور کرنے کی سازش 2008 میں شروع ہوئی، جس کا نام پاکستان قوم کی نظریاتی درستگی تھا، جو اس وقت سے اب تک جاری ہے، اور اس کا زہر پھیلتا جا رہا ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی ادارہ ISI کے، جس نے CIA کے ساتھ مل کر یہ کارنامہ انجام دیا تھا، وہ خطرناک حد تک صلاحیت حاصل کر چکا تھا۔ اسے کمزور کرنا ضروری تھا، لہٰذا کچھ عرصہ بعد ISI کو ایسے افسران اور کارکنوں سے پاک کر دیا گیا جن کا تعلق افغان مجاہدین سے تھا۔ عراق اور ایران 8 سال کی طویل جنگ کے بعد لہو لہان تو ہو گئے تھے، لیکن دونوں عسکری قوت بھی بن چکے تھے۔ یہ صورتحال امریکہ کے مفاد میں نہیں تھی۔ عراق کے خلاف سازش شروع ہوئی، اس پر ایٹمی ہتھیار بنانے کا الزام لگاتے ہوئے پوری طاقت سے حملہ کر کے ملک کو تباہ کر دیا گیا۔ ایران کے خلاف ظلم و زیادتی جو 1979 سے جاری تھی، اس میں مزید شدت آئی۔ عرب ممالک کے دلوں میں ایران کا خوف بٹھا کر اسرائیل کو تیار کیا گیا کہ جنگ کی حکمت عملی بنائے کہ کس طرح ایران کو طاقت کے زور پر تباہ کر دے۔ امریکہ اور اتحادی اس کی ہر طرح کی مدد کریں گے۔
اس دہشت گردی کا سلسلہ جاری تھا کہ ایران نے سازش کو ناکام بنانے کے لیے یمن کی جانب سے سعودی عرب کی تیل کی تصنیبات پر میزائل اور ڈرون سے حملہ کر دیا، جس سے بڑی تباہی آئی۔ امریکہ اور سعودی عرب مزید تباہی کے امکان سے ڈر گئے اور ایران پر دباؤ میں کمی آ گئی۔ ایران کی اس حکمت عملی کو فوجی اصطلاح میں فنڈامنٹل بلو یعنی ضرب کاری کا نام دیا جاتا ہے، جسے صحیح وقت پر استعمال کر کے مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے بھی ایک مثال ہے کہ ہم کیسے اس طرح کی حکمت عملی پر عمل کر کے قومی مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بڑی سازش جو دنیا اسلام کے خلاف روز بروز واضح ہوتی جا رہی ہے، وہ شیعہ سنی فرقوں کے درمیان تقسیم اور بڑھتی ہوئی نفرت ہے۔ ایران کے خلاف 1979 سے لے کر اب تک سنی مسلمانوں کے دلوں میں نفرت پھیلائی گئی ہے۔ ایران و عراق کے درمیان جنگ کرائی گئی، شام میں تباہ کن جنگ ہوئی، اور اب وارسا پلان کے مطابق منصوبے کے تحت امریکہ سعودی عرب میں اپنی 15,000 فوج اتارے گا تاکہ پورے مشرق وسطیٰ میں بسنے والوں کی زندگی حرام کر دے۔ افغانستان سے نکلنے سے پہلے امریکہ نے اسرائیل کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ ایران کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کو محدود کرے تاکہ پورے علاقے میں اسرائیل کی بالادستی اور امریکی مفادات کو تحفظ مہیا کر سکے۔ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نے ابلا مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر حلابل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ طالبان کی اس تحریک کو بجا طور پر افغانستان کی اپنی پیداوار کہا جا سکتا ہے، جس نے 6 سال کے معمولی عرصے میں باہمی اتحاد سے حیران کن کامیابیاں حاصل کی۔ 1995 میں ربانی حکومت کے خاتمے کے بعد اسامہ بن لادن افغانستان واپس آ گئے۔ طالبان نے جہاد میں ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں افغانستان میں پناہ دی۔ اسامہ نے عالمی اسلامی محاذ سے اپنے روابط اس سرے نو منظم کیے اور افغان سے باہر متحرک رہے۔ 1998 میں جلال آباد میں ان کا کیمپ اور سوڈان میں واقع ان کی دوا ساز فیکٹری امریکی میزائلوں سے تباہ کر دی گئی اور طالبان حکومت پر سخت پابندیاں لگا دی گئی، جس کے نتیجے میں القاعدہ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور اس کی سرگرمیاں کافی حد تک محدود ہو گئی۔ تو یہ تھا اس کا چوتھا باب، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ باب پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اس کے اگلے باب میں۔ اللہ حافظ۔